اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس پرفتن دور میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں امن و امان کے ساتھ اپنے دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ایک پرامن جگہ اور زمینوں میں سب سے بہترین زمین مسجد میں بیٹھ کر بہت ہی پرسکون ماحول میں دین سیکھنے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ رب العالمین ہم سب کی آج کی حاضری کو قبول فرمائے اور دنیا آخرت میں سعادت کا ذریعہ بنائے اور ہر فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ بعد ابھی تو بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے تمام رسول پر، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، یہ قصص الانبیاء کی سیریز جس میں موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کی تیسری قسط لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں۔ یعنی مدین سے اپنی بیوی کے ساتھ لوٹ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے طور پہاڑ پر ان سے بات کی، انہیں اپنی دو نشانیاں عطا فرمائی، ایک عصا اور دوسرا ید بیضا، اور کہا کہ میں نے تم پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے، تو تم میری دونوں نشانیاں لے کر کے فرعون کے پاس جاؤ اور اسے نصیحت کرو، شاید کہ وہ ڈر جائے، شاید وہ پرہیزگاری اختیار کرے، تقوی اختیار کرے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا کہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے پاس اور اس کی ظالم قوم کے پاس جانا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ اللہ، وہ تو خود میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، میں وہاں سے قتل کر کے بھاگ آیا ہوں اور پھر اس کے پاس میں دین کی دعوت لے کر جاؤں، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ مجھے مار ڈالے گا، مجھے قتل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ میں ہوں۔ کہا اللہ، میری زبان صاف نہیں چلتی ہے، تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے تم پر بہت احسان کیا، جاؤ ایک احسان اور کیا، تمہارے بھائی کو بھی تمہارے ساتھ نبی بنا دیا۔ جتنا بڑا فائدہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہنچایا، دنیا میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا۔ اللہ رب العالمین نے بلا کسی کے مانگے نام کے ساتھ کسی کو، اگر کسی نے مانگ کر کے اور سوال کر کے نبی بنوایا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنے بھائی کو اللہ رب العالمین سے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی، ورنہ اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی سے جس کو چاہا اس کو نبی بنا دیا۔ یہ صرف اکیلا ایک کیس ہے، یہ واحد معاملہ ایسا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بار سفر حج کے لیے جا رہی تھی، سفر حج پر تھیں، راستے میں انہوں نے سنا کہ ایک آدمی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ بتاؤ کون بھائی ہے جو اپنے بھائی پر سب سے بڑا احسان کیا ہے، کون سا وہ بھائی ہے جس نے اپنے بھائی پر سب سے بڑا احسان کیا ہے۔ تو لوگ خاموش رہے، کوئی نہیں سمجھ سکا۔ تو ام المؤمنین نے اپنے جو کجاوے میں تھی، پردے میں تھی، انہوں نے اپنے پردے کے قریب، اپنے کجاوے کے اپنے محمل کے قریب جو آدمی تھا اس سے کہا کہ جاؤ اس کو جواب دے دو، کہہ دو کہ وہ موسیٰ بن عمران تھے جنہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے حق میں دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کی بدولت ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا اور ان پر کوئی وحی نازل ہونے لگی۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تذکرہ کیا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے اپنی رحمت سے ہارون کو، ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جو انتظام کیا اپنے لیے، وہ افراد کی طاقت کا انتظام کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے دین کی جب ہم دعوت کا کام کریں گے تو ہمیں افراد کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ مکہ کے اندر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اکیلے کھڑے ہو کر اللہ کے دین کا اعلان کرتے ہیں، لیکن ہم پوری زندگی اکیلے نہیں کرتے رہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی ایمان لاتا وہ داعی بن جاتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں میں، سبقت کرنے والوں میں سے ہیں، پہلے لوگوں میں سے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور ساتھ میں آپ کے معاون بن جاتے ہیں، اور اتنا بڑھ چڑھ کر دین کا کام کرتے ہیں کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جیسے لوگ جو بڑے تاجر تھے، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے غالباً سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بھی ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ اس ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لائے، ان کی دعوت کے نتیجے میں ایمان لائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو بھی آپ کا ہی معمول کہ آپ کے ساتھ آپ کی تربیت یافتہ جو صحابہ ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کلمہ پڑھا دیتے اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کے حوالے کر دیتے، اسے دین سکھاؤ، اسے نماز کا طریقہ سکھاؤ، اسے دعائیں بتاؤ۔ پھر اس کے بعد ایک دور آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داعیوں کو بھیجنے لگے، خود مکہ میں ہے اور مدینہ سے بلاوا آ گیا کہ ہمارے یہاں کسی کو بھیج دیجئے جو دین کی دعوت کا کام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا مدینہ، پورا مدینہ انہی کے ذریعے سے مسلمان ہوا۔ جو لوگ حج کے لیے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تھی 2 سفروں میں، وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اللہ کے وسلم کے ذریعے سے ایمان لانے والے۔ اس کے بعد جب مکہ مدینہ کا اکثر حصہ اور زیادہ گھرانے اسلام میں داخل ہو چکے تھے تو کس کی محنت تھی؟ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی محنت۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہوئے آپ دیکھیں گے، سیرت پڑھیں گے تو لوگ دور دور دوسرے علاقوں سے آتے تھے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو بھیج دیجیے، اور ایسے ہی ایک بار ایک حادثہ جو ہو گیا تھا کہ کچھ لوگ دھوکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو لے گئے کہ ہمارے یہاں بھیج دیجیے، دعوت کا کام کی ضرورت ہے، اور لے گئے راستے میں دھوکے سے شہید کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک ان پر بد دعا کی جن لوگوں نے دھوکے کا معاملہ یہ کیا، قبیلے رعل اور تقوان کے لوگوں نے۔ اسی طرح سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو انہیں دعوت کے آداب سکھائے کہ معاذ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، تو جا کر کے انہیں سب سے پہلے جس بات کی دعوت دو گے وہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے اس بات کی انہیں دعوت دو گے کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ بات مان لیں گے تب انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر 5 وقت کی نماز فرض کی۔ جب وہ بات مان لیں گے تب انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مالوں پر زکوٰۃ فرض کی۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ جب زکوٰۃ دینے لگے تو ان کے زکوٰۃ میں سے سب اچھے اچھے مال چھانٹ کر مت لینا، بلکہ سب مال ملا کر کے اور پھر زکوٰۃ نکالنا۔ اور دیکھو ظلم سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی اور ڈائریکٹ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داعیوں کو دعوت کے آداب سکھا کر بھیجے۔ تو دعوت کے کام کے لیے افراد کی ضرورت ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اتنا بڑا ظالم بادشاہ ہے، اس کی اتنی بڑی رعایا ہے، اتنی بڑی اس کی فوج ہے، اور میری حالت یہ ہے کہ میں اس کی نظر میں مجرم ہوں، پھر میری زبان بھی صاف نہیں، تو میری تائید میں کوئی تو چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین سے فریاد کی، اللہ رب العالمین نے اس کے نتیجے میں ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا۔ خود اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے انتظام کر کے بھیجا، ایسے ہی نہیں بھیج دیا، بلکہ انہیں اپنی 2 نشانیاں دی، انہیں تعلیم دی، بہت سارے آداب سکھلائے۔ وہ آداب کیا تھے؟ اللہ رب العالمین نے جو سکھلا کر کے بھیجا فرعون کے پاس، سورہ شعراء کی آیت نمبر 10 کی آیت میں جو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ اے موسیٰ ظالم قوم کے پاس جاؤ۔
कैसे जालिम लोग, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कौम का नाम, पूरी कौम का नाम जालिम कौम रखा। बहुत बड़ा जालिम गुजरा है, मिसाल बन गया, जुल्म की मिसाल है फिरौन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को जब देखा ग़ज़वे बदर में कत्ल हुआ, तो आपने फरमाया ये इस उम्मत का फिरौन था। यानी फिरौन एक जुल्म का नाम हो गया वो। ऐसी सिर्फ वही नहीं, उसकी पूरी कौम ऐसी जालिम। तो अल्लाह ने फरमाया कि अनिदिल कौम ज़ालिमीन, जालिम कौम के पास जाओ। वो कौम कौन सी है? कौम फिरौन, फिरौन की कौम। अला यत्तक़ून, और उससे कहो कि क्या तू डरता नहीं है, क्या तू परहेजगारी नहीं इख्तियार करेगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल रब्बी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून, कि मेरे रब, मैं डरता हूं कि वो लोग मुझे झुठलाएंगे। व यज़ीक़ु सदरी वला यंतलिक़ु लिसानी फ़अरसिल इला हारून, और मेरा सीना तंग हो रहा है, मुझे जरा घबराहट हो रही है, मेरी जुबान भी साफ नहीं चलती, तो तुम हारून को भी भेज दे, मेरे भाई हारून को भेज दे। यहाँ एक बात जिक्र कर देना जरूरी है आदाब से पहले, कि देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह की नजर में वो पूरी कौम जालिम थी, लेकिन अल्लाह ताला जालिमों का इसे खत्म नहीं कर देता है। अल्लाह ये नहीं चाहता है कि जालिम लोग दुनिया से खत्म हो जाए, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन की कौन सी रुकावट है? कोई वईद नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक इशारे से, एक छोटी सी हवा से, जमीन के हल्के से झटके से अल्लाह ताला ऐसे कई जालिमों को खत्म कर सकता है। लेकिन ऐसे जालिमों के पास भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को भेजता है कि जाओ उन्हें समझाओ। खत्म करना मकसद नहीं है। हमसे और आपसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहता है कि आपके जरिए से अगर एक फर्द भी हिदायत पा जाता है तो तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा था, जब खैबर में, वो खैबर जो गद्दार और वादा शिकन लोग, यहूदी लोग वहां पनाह लिए हुए थे, जो मदीना के पास से निकाले गए थे, जिलावतन किए गए थे, वहां खैबर में आकर पनाह लिए हुए थे। कितने जालिम लोग थे वो। कुरान कहता है कि मुसलमानों का मोमिन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो यहूदी है, और वहां रह करके वो कितने फैलाते थे। ऐसे जालिमों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग करने के लिए गए, और जंग चालू है लेकिन फतेह नहीं मिल रही है, रोज नुकसान खाना पड़ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज मैं ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जिसकी हाथ, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत, जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह ताला उसके हाथ पर फतेह देगा। आज फतेह होने वाली, जालिमों का खात्मा होने वाला है, लेकिन उससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत देखें। अल्लाह रसूल क्या कह रहे हैं कि अली, तुम जाओगे उनसे लड़ने के लिए तो सबसे पहला काम जो होगा, तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओगे, तुमने दावत दोगे। तो कोई कितना भी बड़ा जालिम, फिरौन से बड़ा जालिम कौन हो सकता है, लेकिन उस जालिम के पास भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को भेज रहा है कि जाओ उसे दावत दो। और बड़े से बड़े जालिम को भी दावत कितने अच्छे आदाब में, कितने अच्छे तरीके से दी जाएगी, उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा तज़किरा किया है कि क्या क्या तरीका इख्तियार करना दावत के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी से कहा कि अली, सबसे पहले जाकर के तुम उन्हें दावत दोगे, हिदायत की तरफ बुलाओगे, और याद रखो अगर तुम्हारे जरिए से एक आदमी भी हिदायत पा जाता है, जिन पर आज तुम्हें फतेह मिलने वाली है, आज तुम उन्हें खत्म करने वाले हो, उनमें से अगर एक आदमी तुम्हारे हाथ पर ईमान ले आता है तो तुम्हारे लिए तो बेहतर है, जो उस वक्त की सबसे बड़ी दौलत थी। तो एक मोमिन की, अल्लाह के रसूल की उम्मती की फिक्र और सोच ये होनी चाहिए कि चाहे कोई कितना बड़ा जालिम इस जमीन पर, उसे हिदायत मिल जाए। हिदायत नहीं मिलती है तब उसके बाद आखिरी नतीजा होता है उसकी हलाकत का। पहले पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उसको हिदायत मिल जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा और कहा फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कि मैं तुम्हें 2 निशानियां दे रहा हूं, ये 2 निशानियां लेकर के जाओ उस जालिम फिरौन के पास, उसकी कौम के पास।
تو جہاں موسیٰ علیہ السلام نے افرادی قوت اکٹھا کیا یا اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو ملانا ضروری سمجھا، اللہ رب العالمین نے بھی ایک انتظام کیا کہ ایسے ہی نہیں بھیج دیا، اس ساتھ میں سامان دے کر بھیجا، نشانیاں دے کر بھیجی۔ پتہ یہ چلا کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے صرف ایسے ہی نہیں کھڑے ہو جانا ہے، اس لیے تیاری ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کے پاس کچھ مواد ہونا چاہیے، کچھ علم ہونا چاہیے، تب آپ دعوت کا کام کر سکیں گے۔ ہر کوئی دعوت کا کام کرے گا تو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اس لیے یا تو آپ علم حاصل کریں اس کے بعد دعوت کا کام کریں، یا تو علم والوں کی ماتحتی میں کام کریں۔ یہ طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت کے مطابق انہیں اس زمانے کے حساب سے 2 نشانیاں دی۔ آج ہمارے لیے جو ہے اللہ رب العالمین کی کھلی نشانی، زندہ معجزہ، یہ اللہ رب العالمین کی وحی، یہ قرآن، یہ قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہی ہے، ایک نشانی ہی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مردہ قوموں کو زندہ کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دعوت کے کام کے لیے ہمیں جہاں ساتھ میں تائید کے لیے کچھ افراد کی ضرورت پڑتی ہے، وہیں سب سے پہلے نمبر پر ہمیں صحیح علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحیح علم یا صحیح علم والوں کی رہنمائی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ چاہے سامنے والا کتنا بڑا ظالم ہو، لیکن اس کے ساتھ پوری خیرخواہی کرنا ہے، پورا طریقہ کیا کرنا ہے کہ اسے ہدایت مل جائے۔ تو اللہ رب العالمین ظالم قوم کی طرف بھیجا اور کہا کہ اسے جا کر نصیحت کرو، شاید وہ دیر جائے، شاید وہ پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر لے۔ اب اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے کچھ اپنے حفاظت کے لیے، اپنی باتوں میں اثر پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو اختیار کرنا ہے، اور کچھ سامنے والے پہ اثر انداز ہونے کے لیے کچھ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو کہا کہ تم بات کیسے کرو گے، دعوت کیسے پہنچاؤ گے، اسے نرمی کے ساتھ سمجھانا۔ فقول لہ قولا لینا لعلہ یذکر او یخشی، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، نرمی کے ساتھ دعوت دینا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا شاید کہ وہ ڈرے۔ تو نرمی کا پہلو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دعوت کے کام میں یہ بہت ہی مؤثر چیز ہے۔ بات کرنے کا طریقہ اور انداز ایسا نہ ہو کہ سامنے والا چڑ جائے، بلکہ سامنے والا یہ محسوس کرے کہ میرا یہ دشمن نہیں بلکہ سب سے بڑا خیرخواہ ہے اور ہمدرد ہے، اور میری خیرخواہی کے لیے، میری بھلائی کے لیے کر رہا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی نے ایک آگ جلائی اور اس کے اندر پتنگے پروانے گر رہے ہیں، اور میں انہیں پکڑ کر وہ آدمی پھر انہیں پکڑ کر ہٹا رہا ہے، روک رہا ہے۔ تو اے لوگوں، میں بھی تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے کھینچ رہا ہوں، نکال رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہو، میرے ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہو، جہنم میں گر جاتے ہو۔ کتنی بڑی خیرخواہی کی مثال ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہی مثال ہے، میں تمہارے ساتھ یہی اختیار کرتا ہوں، یہی میرا کام ہے کہ میں تمہاری خیرخواہی کرتے ہیں۔ لوگ اس کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں؟ مارتے، گالیاں دیتے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے اور بائیکاٹ کرتے ہیں، کبھی قتل کی پلاننگ کرتے ہیں، کبھی جلا وطن کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ان کو سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مقصد پر نگاہ رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، آپ اپنا کام کیجئے، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ بھلائی کا حکم دیتے رہیے، جاہلوں سے اعراض کیجیے، وہ کیا کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ بھی مت دیجیے، آپ کا جو کام ہے اس کام سے آپ کی توجہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دعوت کس خیرخواہی کے جذبے سے ہونی چاہیے اس کی ایک مثال کے ذریعے سے اسے سمجھایا ہے۔ تو بات نرمی سے ہو اور خیرخواہی کے ساتھ ہو۔ اسی طرح سے یہ بشارت سنائے، خوشخبری سنائے اور ساتھ میں انجام سے ڈرائیں گے۔
جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دیتے ہوئے کیا کہا والسلام علی من اتبع الہدی، دیکھو یہ جو اختیار کر لے گا ہدایت کے راستے میں جو آ جائے گا اس کے لیے سلامتی، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین اسے ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے بچا کر رکھے گا، اور آخرت کے اندر بھی اسے جہنم کے عذاب سے بچائے گا، قبر کے مرحلے میں بھی بچائے گا۔ اس کے لیے سلامتی بہت جامع لفظ ہے، یہ دنیا سے لے کر آخرت تک اللہ رب العالمین نے اسے بار بار بیان کیا ہے کہ زندگی میں یہ ہمارے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اس وقت سے ہی یہ تہیہ رکھا، یہ مبارک ایک دوسرے سے ملاقات کا طریقہ اور ادب یہ رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اس کے بعد کہا جاؤ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، جاؤ انہیں سلام کرو، جو جواب دیں گے وہی تمہارا تمہاری ضروریت کا تہیہ ہوگا۔ اور آپ جنت کا تذکرہ پڑھیں گے، جنت کے تذکرے میں کہ جب جنت میں جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا جاؤ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، فرشتے ہر دروازے سے آ کر انہیں سلام کریں گے، رب العالمین کی طرف سے ان پر سلامتی ہو۔ لیکن آج ہم سلام کے لفظ کو چھوڑ کر کے دوسرے لفظ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اس پر اکتفا نہیں کرتے۔ تو سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے، جو اللہ کے بھیجے پیغام کی اتباع کرتا ہے، اسی لیے یہ سلام ہم دوسروں کو نہیں دے سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ کافروں کو تم خود ہو کے سلام مت کرو، السلام علیکم مت کہو، بلکہ انہیں وہ اگر خود ہو کر کے کرتے ہیں السلام علیکم تو تم صرف وعلیکم کہیں۔ یا علماء نے کہا ہے کہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ السلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی اتباع کرے، یعنی اگر یہ سلامتی ہے لیکن اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی اتباع کرے گا، ورنہ سلامتی نہیں ہے۔ جس شخص کو سلامتی مل ہی نہیں سکتی اللہ کے عذاب سے، تو اس کے لیے سلامتی کی دعا کر کے فائدہ کیا ہے جب تک وہ ہدایت کی اتباع نہیں کرے گا۔ جیسے کسی کے لیے بخشش کی دعا کرے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، وہ مشرک ہے، جب تک وہ شرک سے توبہ نہیں کرے گا جب تک اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، تو فائدہ کیا ایسی دعا سے؟ اس لیے استغفار بھی مشرک کے لیے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے سمجھایا، انہیں انجام سے بتایا، کہا دیکھو والسلام علی من اتبع الہدی، اگر یہ ہدایت اختیار کر لو گے، قبول کر لو گے تو تمہیں سلامتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس خط لکھا سن 6 ہجری میں، روم کے پاس، ایران کے پاس، دوسرے نجاشی کے پاس، نجاشی تو مسلمان ہو چکا تھا، دوسرے اور بادشاہوں کے پاس اللہ نے خطوط لکھے اور یہ لکھا کہ دیکھو اسلم تسلم، تم اسلام قبول کر لو محفوظ ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں قبول کرو گے تو کیا ہوگا؟ کہا میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، انا قد اوحی الینا، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جو انکار کرے گا، جو سرکشی کرے گا، روگردانی کرے گا تو اس کے اوپر عذاب ہے، اللہ رب العالمین کا اس کے اوپر عذاب ہے۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، والسلام علی من اتبع الہدی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اور ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے، ہمیں اللہ رب العالمین سے پیغام ملا ہے کہ جو اس کو جھٹلائے گا، اس کا انکار کرے گا اور اس سے روگردانی کرے گا تو اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس طرح سے اس میں حجت کر دیا۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے کہ نرمی کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے اسے دعوت دے اور اس کے اچھے بھلے دونوں انجام سے باخبر کر دے۔ اس انداز میں آپ دیکھیں دعوت کا کام کہاں ہوتا ہے، بس کچھ خوبیاں، کچھ رواداری کے طور پر تھوڑی سی باتیں کر دی جاتی ہیں، سمجھتے ہم نے حق ادا کر دیا۔ دو ٹوک انداز میں، کلیئر انداز میں دین کی دعوت پہنچانا، یہ اصل ضروری ہے، اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے، خود اپنے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم دونوں جا رہے ہو دین کی دعوت کے لیے ظالم بادشاہ فرعون کے پاس، اس کے قوم کے پاس، تو کیا کرو گے؟ وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي،
میرے ذکر سے کبھی غافل مت ہونا، اس میں کوتاہی مت کرنا، سستی مت کرنا. اور میرے ذکر کے لیے کیا کرو گے؟ اقیم الصلاۃ علی ذکری. میرے ذکر کے لیے اللہ کا ذکر تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، زبان سے لیٹے بیٹھے کھڑے ہوئے جس حالت میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین چیز اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز. اقیم الصلاۃ علی ذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرنا. یہ شروع میں ہی اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیتے ہی یہ پیغام دے دیا، نماز کا حکم دے دیا. آپ سوچیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں، جبکہ ہر مسلمان اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بات کا مکلف ہے کہ اپنی استطاعت بھر، اپنے علم بھر بھلائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، تو یہ اس وقت تک اثر انداز نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کی زندگی میں نماز کی اہمیت نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے 29ویں پارے کے اندر سورہ مدثر اور سورہ مزمل 2 سورتیں نازل کی. دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، یا ایھا المدثر اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل اے چادر اوڑھنے والے. اور دونوں کے دوسری آیت کی جو شروعات ہے قم یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. دونوں میں قم کا لفظ ہے. کتنی بہترین مطابقت. لیکن دونوں دو جگہوں پر کھڑا ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے. اے چادر اوڑھنے والے، رات میں تھوڑا سا قیام کرو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، رات میں قیام کرو. اور دوسرے میں کہا جائے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو آگاہ کرو. پتہ یہ چلا، علماء نے کہا ہے کہ اگر جو دین کا دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تہجد ضروری ہے. اللہ رب العالمین سورہ مزمل آپ پڑھیں کہ آگے خود اللہ نے کہا ہے کہ یہ رات میں کھڑا ہونا آپ کے لیے کیوں ہے کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. دعوت کا کام یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آپ کو کرنی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو قوت عطا کرے گا. اس کے ذریعے سے آپ کی بات کے اندر اللہ تعالیٰ وزن پیدا کرے گا. 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ مزید آپ کو تہجد کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو ابھی تک لوگوں کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس سے پہلے اپنے رب کے پاس کھڑے ہو جائیے. یہاں سے گویا کہ آپ انرجی لے لیجیے، قوت لے لیجیے، پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئیے. اللہ رب العالمین نے اسی نماز کو اپنی مدد کا ذریعہ بھی بتایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعہ اور صبر کے ذریعہ. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد طلب کرو نماز کے ذریعہ اور صبر کے ذریعہ. وانھا لکبیرۃ، اللہ نے فرمایا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. الا علی الخاشعین، لیکن خاشعین پر یہ بھاری نہیں ہے. نماز بظاہر تو بڑی ہلکی پھلکی عبادت، چند منٹوں کی عبادت ہے، بلا کسی خرچ کے ہوتی ہے اور بلا کسی طاقت و قوت کے صرف کی ہوتی ہے. آدمی کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ جائے، بیٹھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ جائے. مسجد میں آ سکتا ہے تو ٹھیک، مسجد میں نہیں آ سکتا ہے تو اللہ نے پوری زمین اس کے لیے مسجد بنا دی. پانی اگر چھو سکتا ہے تو وضو کرے، پیر نہیں چھو سکتا ہے تو اس کے لیے تیمم کر لے. اتنی سہولت اللہ نے دی ہے. لیکن اتنی آسان عبادت بھی اللہ نے کیا کہا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی چیز ہے. کتنا بھاری پڑتا لوگوں پر. یہی مسجد کے باہر گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، ایک پیر پہ کھڑے ہوں گے تھک جائیں گے، دوسرے پیر پہ کھڑے ہوں گے، گھنٹوں کھڑے کھڑے، مچھر بھی کاٹ رہا ہے، باتیں کر رہے ہیں، پیر بھی تھک رہا ہے. لیکن مسجد میں اگر 15 منٹ کے لیے آنا ہو تو سر پہ پہاڑ گر جاتا ہے. معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. لیکن یہ آسان کس کے لیے ہو جاتی ہے؟ الا علی الخاشعین، یہ خاشعین پر جو اللہ رب العالمین کا صحیح معنوں میں ڈر رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ سے خشوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے نماز بڑی آسان ہو جاتی ہے. ان کو اس کے بغیر چین ہی نہیں ملتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم فرعون کے پاس جا رہے ہو دعوت کے لیے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری ذکر میں غفلت مت کرنا. میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری باتیں سن رہا ہوں. اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. وہ تمہیں قتل نہیں کر سکے گا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ میرے ذکر سے غافل نہیں ہونا ہے. اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کی بہت ساری فضیلت ہے.
لیکن صرف ایک فضیلت بندہ یاد کر لے، ایک فضیلت، تو اس کے لیے کافی ہے۔ کیا ہے سب سے بڑی فضیلت؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جو آدمی محسوس کر لے، سوچے بیٹھ کر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے بڑا لگاؤ تھا، بڑے اچھے قاری تھے۔ اللہ رب العالمین ان کی قدر قدانی کیسے کرتا ہے، انہیں ایسے ہی گمنام نہیں چھوڑ دیا۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے، قرآن سے جو جڑ گیا وہ چمک جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل کی، سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا، اور کہا کہ جاؤ اسے ابی بن کعب کو سناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ قومیں، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ابی بن کعب کو یہ آیت، یہ سورت سناؤں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ابی بن کعب کو سناؤ۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اللہ میرا نام لے رہا ہے وہاں پہ عرش۔ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد رکھے، جس کے ساتھ اللہ ہو، جسے اللہ دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو، اسے کسی اور سپورٹ کی، کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ تو اللہ کے ذکر کی بڑی ساری فضیلتیں ہیں، لیکن یہ ایک ہی آدمی اگر محسوس کر لے تو کافی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور فرعون کو بھیجتے اور کہا کہ وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر سے غافل مت ہونا، اور میرے ذکر کے لیے کیا کرنا؟ نماز پڑھنا۔ یہ سارے انتظامات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور کہا جاؤ اسے دین کی دعوت دو، اور یہ دونوں گئے، اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے دعوت دی، انہوں نے سمجھایا اور کہا کہ انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے۔ اور فرعون تو وہی اسی جملے پر ہی تلملا اٹھا کہ وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون؟ وہ تو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، ما علمت من الہ غیری، میں تمہارے لیے، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی معبود نہیں جانتا ہوں، تمہارا معبود میں ہی ہوں۔ جو رب العالمین کے بھیجے ہوئے آئے تو وہ اس نے کہا کہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہارا رب ہے تمہارے باپ دادا کا رب۔ اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ یہ دیکھو یہ لوگ پاگل ہو گئے، یہ تمہارے ساتھی۔ فرعون نے کہا قال لمن حوله الا تسمعون، جو اس کے ارد گرد تھے اس کے حوالی، اس سے کہا کیا تم لوگ سن رہے ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ تمہاری طرف جو پیغمبر بن کر آیا ہے، رسول بن کر آیا ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات پر کوئی کام نہیں دھرا، کیونکہ لوگ تو کہیں گے، سب کو کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی آپ کو وہی کہا گیا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا ہے، آپ کو کوئی نئی بات نہیں کہے گی، یہ تو سارے رسولوں کو کہا گیا ہے۔ لیکن اللہ کا جو حکم ہے کہ آپ ان باتوں سے قبیضہ خاطر مت ہو، اپنا دل چھوٹا مت کیجیے، دل میں تنگی مت لائیے، آپ اپنی ذمہ داری کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ مجنون کہہ رہا ہے، پورے درباریوں کے سامنے سب ہنس رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت سے کام کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر دوسری جملہ کہہ رہے ہیں قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، کہا صرف تمہارا باپ دادا کہیں نہیں بلکہ مشرق و مغرب کا رب بھی وہی ہے، اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب وہی ہے، یعنی پوری کائنات کا وہی رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں عقل ہے تو تم غور کرو، سوچو۔
تم ایک چھوٹے سے مملکت کے بادشاہ ہو تو اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتے ہو. رب العالمین تو وہ ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک اس کے درمیان کی ساری چیزوں کا رب، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی سب کی پرورش کر رہا ہے. اور اب فرعون نے مذاق اڑانے کے بعد کہا اچھا تم ہی ہو جو بچپن میں ہمارے ہاتھوں ہمارے گودوں میں پلے، ہمارے یہاں پلے، اور اس کے بعد ایک جرم بھی کیا، ناشکری کی. ہم نے تمہیں پالا اور ہمارے قوم کے آدمی کو مار کر کے یہاں سے چلے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا اللہ رب العالمین کو نقل کیا قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں میں. سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا ہے، بہت ساری صورتوں میں ان کا ذکر ہے. آپ پڑھیں گے تو مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف جگہوں پر اس مکالمے کو، اس بحث کو، بات چیت کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعوت دی. فرعون نے پھر کیا کہا، قال الم نربک فینا ولیدا، کہا اے موسیٰ کیا بچپن میں ہم نے ہی نہیں تم کو پالا ہے، ولبثت فینا من عمرک سنین، اور ہمارے درمیان ہی تم بہت سارے سال گزارے ہو. وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، اور اس وقت تم نے وہ کارنامہ بھی کیا ہے، وہ کام بھی کیا ہے جو تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا ہے. یعنی اس آدمی کو قتل کیا اور تمہارے قتل کا فیصلہ ہوا تھا کہ تم بھاگ گئے تھے، اس کو یاد دلایا اور کہا تم تو ناشکروں میں سے ہو. یعنی ہم نے تمہیں پالا، ہم نے کھلایا اور ہمارے آدمی کو مار کر بھاگ گئے، تم تو ناشکروں میں سے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب مجھے حق کا پتہ نہیں تھا، لیکن اب میں تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں، میرے پاس اللہ کی نشانی ہے. کہا اچھا اللہ کی نشانی ہے تو دکھاؤ، پیش کرو. موسیٰ علیہ السلام نے حق کی نشانی پیش کی، اپنے عصا کو اس کے سامنے ڈال دیا اور وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا. فرعون بھی دیکھ کر کے گھبرا گیا اور پھر اپنا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام نے نکالا اپنے گریبان میں ڈال کر، اور وہ بلا کسی بیماری بلا کسی عیب کے روشن ہو گیا، چمکنے لگا. پھر دوبارہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا تو وہ بجھ گیا. تو فرعون نے پھر اسے بھی جھٹلایا اور کہا کہ اچھا تم گئے ہو کہیں جادو سیکھ کر آئے ہو. اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ تو جادوگر ہے، یہ جادو دکھا رہا ہے، لاٹھی پھینکتا ہے تو سانپ بن جاتی ہے، اور ہاتھ ڈال کر گلے میں گریبان میں سے نکالتا ہے تو چمکنے لگتا ہے، یہ جادو لے کر آیا ہے. اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم جادو سیکھ کر آئے ہو تو میں بھی جادوگروں کو بلاتا ہوں اور تمہارا اور ہمارے جادوگروں کا مقابلہ ہوگا. آخر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک، معاملہ طے ہو گیا. دیکھیں اللہ رب العالمین کس طرح سے اسباب پیدا کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کے بعد ایک نشانی پیش کی دکھایا. اللہ رب العالمین نے وہ انتظام کیا فرعون ہی کے ذریعے سے کہ پورا مجمع ایک ساتھ دیکھے، پورے مجمع کو ایک ساتھ دعوت پہنچ جائے. اور دعوت پیش کرنے والوں کو تو یہی چاہیے، زیادہ سے زیادہ افراد ملے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچے. اب موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایک فرد کے پاس جانا پڑتا، کہ قبیلے کے پاس، ایک گاؤں کے پاس جانا پڑتا. فرعون نے خود ہی میلے کے دن اعلان کر دیا کہ آج موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہے. ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے اور کچھ نشانی کے طور پر پیش کرتا ہے، اس کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہے. اور وہ بھی دن کے وقت رکھا، چاش کے وقت، تاکہ پوری طرح سے لوگ دیکھ سکیں. عام طور پر ایسے کارنامے ہم دیکھتے ہیں رات میں ہوتے ہیں، کھیل کود کے کام یہ لوگ رات میں کرتے ہیں، جادوگری وغیرہ کے کام رات میں کرتے ہیں. لیکن دیکھیں اللہ رب العالمین کی حکمت، اللہ رب العالمین کس طرح سے اسباب مہیا کرتا ہے. بس بندے کا کام ہے اللہ رب العالمین کے حکموں کی پیروی کرنا، اللہ کے حکموں پر چلتے رہنا. اسباب اللہ رب العالمین پیدا کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جو چاہیے تھا وہ خود فرعون نے انتظام کر دیا، اور اس نے میلے کے دن، جس دن لوگوں کے عید کا دن تھا، اس دن رکھا اور جادوگروں کو بلایا، تمام لوگوں میں اعلان کروایا، اور اس کے بعد وقت بھی رکھا. تو ایک دن بالکل صبح سویرے 4 کا رکھا، پورے
لوگ ایک دم فریش ہو کر کے گھر سے آئے اور صبح صبح بالکل روشنی میں حق کا مظاہرہ کریں، حق کو دیکھیں۔ آخر جب جادوگر آئے اور انہوں نے فرعون کے بلاوے پر اور فرعون کے دیے ہوئے لالچ پر اسے تیار ہوئے، اپنے کرتب کے ساتھ وہاں پہنچے، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پہلے جا کر کے اکیلے میں لے کر نصیحت کی، انہیں نصیحت کی کہ دیکھو اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ مت باندھو، کیونکہ جو جھوٹ باندھتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے، تم کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ جادوگری جھوٹ ہے، جو میں جو لے کر آیا وہ جادو نہیں، وہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، وہ حق کی نشانی، وہ معجزہ ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اور اس کے سامنے تم جھوٹ گڑھو گے، ناکام ہوں گے، برباد ہو گے۔ وہ آپس میں ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، ان کے درمیان ہی اختلاف ہو گیا کہ اب کیا کریں، فتنازعوا امرهم بینہم، وہ سارے جادوگر جنہیں فرعون نے بلایا تھا وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، ان کا معاملہ آپس میں مشتبہ ہو گیا، اب کیا کریں۔ لیکن آخر زیادہ تر لوگ اسی پر قائم ہوئے کہ نہیں ٹھیک ہے، مقابلہ کر لیتے، مقابلہ کرنے کے بعد آج جو غالب آئے گا، جو جیتے گا، اسی کی بات ہی۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، اللہ نے فرمایا ان کا معاملہ آپس میں خلطمس ہو گیا، وہ لوگ مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کر چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے۔ واسروا النجوى، انہوں نے آپس میں سرگوشیاں کی، چپ کر جا کر مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، مقابلہ کرے یا نہ کرے۔ تو زیادہ تر لوگوں نے کیا کہا، قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ دونوں جادوگر ہیں، وہ اپنے جادو کے ذریعے سے تم پر غلبہ چاہتے ہو، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہیں غلام بنا لیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارے ملک میں یہ تمہیں باہر نکال کر تمہارے مذہب کو برباد کر دیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، اپنے سارے ہتھیار سے لیس ہو جاؤ، ساری تدبیریں اپنی اکٹھی کر لو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر صف لگا کر آ جاؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج جو غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 60 سے 64 تک ہے۔ اس طرح سے جادوگر آپس میں مشورہ کر کے زیادہ لوگوں کی رائے میں مقابلہ کریں گے، مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ پہلے تم ڈالو گے یا پہلے ہم ڈالیں؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کہا اے موسیٰ پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں گے یا پہلے ہم دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال بل القوا، کہا تم ہی ڈالو، تم اپنے کرتب دکھاؤ، اپنے جادو کا مظاہرہ کرو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، انہوں نے جادو کیا، لوگوں کی نظر بندی کی اور اپنی رسیاں اور اپنی لاٹیاں انہوں نے میدان میں ڈالی تو سب حرکت کرنے لگی، سب دوڑنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی نظر بندی ہوئی۔ جادو، بہت سارے لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، جادو کوئی چیز نہیں، جادو کی حقیقت ہے، جادو ہوتا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے جادو ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی اجازت کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جس پر اللہ رب العالمین چاہے گا اسی پر اثر ہوگا، جس پر نہیں چاہے گا نہیں اثر ہوگا۔ جب اللہ کی مرضی ہوگی تب ہوگا، جب اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو اثر نہیں ہوگا، لیکن اس کو اسے جادو کا انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ بھی اپنے دل میں ڈرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ان کا اثر ہوا تھا، انہیں بھی وہ رسیاں اور لاٹیاں دوڑتی نظر آ رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا قُلْنَا لَا تَخَفْ، اے موسیٰ ڈرو مت، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آج تمہیں بدتر بلند ہوگی، تمہاری جیت ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں آپ جادو، نہ تو آپ جادو سیکھ سکتے ہیں، نہ جادو کسی کی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جادو کے ذریعے سے آپ علاج کروا سکتے ہیں، کہ بلکہ یہ 7 جو مہلک گناہ بتائے گئے ہیں ان میں سے جادو بھی ایک گناہ ہے جو ہلاک کرنے والا، اور جادو کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جادوگر کو اسلامی حکومت کے لیے یہ آرڈر ہے کہ وہ اسے قتل کر دے، جادوگر کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔
اور یہ سیکھنا، جادو سیکھنا کفر ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے سیکھے، اگر جادوگر سیکھتا ہے تو آدمی کفر کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لا تخف انک انت الاعلی، تم ڈرو مت، تم ہی سر بلند رہو گے۔ والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، تمہارے داہنے ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دو، اور وہ سارے ان کے کرتب کو وہ نکل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ تو ایک جادو کی تدبیر ہے، جادو کا مکر ہے، یہ جادوئی کرتب ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادو کہیں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جادوگر بہت سارے کرتب دکھا سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے وہ خود کنگال رہتا ہے، وہ بس تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے، وہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ اگر جادوگر کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے تو آپ دنیا کے سب سے مالدار اور سب سے زیادہ بڑے عہدے پر اور دولت والے وہی ہوتے، لیکن آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ کنگال جادوگر ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ولا یفلح الساحر حیث اتی، یہ بہت ہی بہترین جملہ ہے، یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے کہیں سے بھی آئے، کسی بھی طریقے سے آئے، کسی بھی شکل میں آئے، اسے کامیابی نہیں مل سکتی۔ آپ کی تھوڑی سی آزمائش ہو سکتی ہے کہ آپ ثابت قدم رہتے ہیں یا پھسل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اوپر جادو ہوتا ہے تو آپ یاد رکھیں وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اور آپ اسے نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے آپ مدد مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کر دیا گیا تھا، 1 مہینے تک اس کا اثر تھا، لیکن آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، اللہ رب العالمین نے اس کا علاج بھی بتلایا۔ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کا علاج کیا، جادو کی اس چیز کو نکالا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحتیاب ہو گئے۔ صحیح بخاری کے اندر پورا واقعہ مذکور ہے۔ تو جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آخر انہوں نے ڈالا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی چھوڑ دی۔ انہوں نے جب لاٹھی ڈالا، انہوں نے جو اپنی جادو کو ڈالا تھا، تو اپنے لاٹھیوں کو ڈالتے ہوئے، اپنے رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالتے ہوئے انہوں نے فرعون کی جے کا نعرہ لگایا، بعزت فرعون انا نحن الغالبون، کہنے لگے فرعون کے عزت کی قسم آج ہم کامیاب ہوں گے، یہ کہ انہوں نے ڈالا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ڈالا، اللہ کا نام لے کر ڈالا۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نہ صرف سانپ بن کر دوڑنے لگی، بلکہ اتنی بڑی سانپ بن گئی وہ لاٹھی کہ اس نے ان سارے رسیوں اور سارے لاٹھیوں کو، جتنے جادوگروں نے میدان کو بھرا ہوا تھا، سب کو نکل دیا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا، بہت خطرناک سانپ بن گیا، جس کے بڑے بڑے دانت بھی تھے اور اس کے پیر بھی تھے، اور اس نے بڑی تیزی کے ساتھ ان سارے کرتب کو نکل لیا۔ اور یہی چیز دیکھ کر کے وہ جادوگر سب کے سب ایمان لے آئے۔ سارے جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا تو وہی وہ لوگ ایمان لے۔ اللہ نے فرمایا فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، وہ لوگ مغلوب ہو گئے، وہ لوگ ذلیل ہو گئے جو اللہ کے حق کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ کیا ہوا؟ وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق وہاں واقع ہو گیا اور باطل ختم ہو گیا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے تھے وہ سب وہاں مٹ گیا، ختم ہو گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور یہی حقیقت ہے، باطل اسی وقت تک پنپتا ہے، اسی وقت تک پھلتا پھولتا ہے جب تک وہاں حق نہ پہنچا ہو، جب تک حق کو نہ لایا گیا ہو، اس کا سامنا جب تک حق سے نہ کروایا گیا ہو۔ جہاں بھی حق سے اس کا سامنا ہوگا تو باطل حق کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا ہے، باطل حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہو کہ حق آیا اور باطل مٹا، باطل تھا ہی مٹنے والا۔ ٹھہراؤ اور ثابت قدمی جو ہے وہ صرف حق کو ہے، باطل کو ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ صرف اسی وقت تک پنپ سکتا ہے جب تک کہ اس کا سامنا حق سے نہ ہوا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ان جادوؤں کو دیکھنے کے باوجود انہیں نصیحت کی اور کہا دیکھو ان اللہ قد یبطلہ، اللہ تعالیٰ سب کو باطل کر دے گا، سب کو ختم کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فسادیوں کے عمل کو
ترقی نہیں دیتا ہے، انہیں پنپنے نہیں دیتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ حق کو مضبوطی دیتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے سے، اپنی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حق کی تائید کرتا ہے، حق مدد کرتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم لوگ ناپسند بھی کریں، مجرم خواہ کتنا ہی چڑھے، کتنا ہی ناپسند کرے، کتنا ہی مخالفت پر آمادہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسے غالب کر کے ہی رہتا ہے۔ اور یہ کہہ کر کے پھر موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا، اس کے بعد وہ شکست کھا گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر وہیں سے وہیں سجدے میں گر پڑے اور اعلان کر دیا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب، اس اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں۔ فرعون یہ دیکھ کر کے شہدر رہ گیا، اور اس نے اب اسے بوکھلا گیا، اسے کچھ نہیں سوجھا۔ اس نے کہا تم مجھے اجازت لیے بغیر پہلے ہی ایمان لے آئے؟ آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، ابھی تو مقابلہ ہوا ہے، ابھی میری طرف سے کوئی فیصلہ صادر نہیں ہوا ہے کہ کس کی ہار کس کی جیت ہوئی، میں نے بھی تمہیں پرمیشن نہیں دیا، تو میرے پرمیشن کے بغیر ایمان لے آئے؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، کبھی کہتا ہے یہ تمہارا بڑا ہے، اسی نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، ڈیروں میں گھبراؤ مت، اس کے مرعوب ہو کر کے تم ایمان مت لاؤ، یہ تمہارا بڑا ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اور کبھی کہتا ہے کہ نہیں تم سب ملے ہوئے ہو، تم لوگوں نے پہلے ہی سازش کر رکھی ہے کہ مجھے تم لوگ آج یہاں شکست دے کر کے میری حکومت پر غلبہ چاہتے ہو، ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہو، طرح طرح کے آدمی بوکھلاہٹ میں جس طرح کی باتیں کرتا ہے وہی حالت ہو گئی فرعون کہ جب حق سے بادل گھبراتا ہے تو طرح طرح کا حقندے اپناتا ہے۔ مکہ کے مشرکین بھی جب حق کا سامنا نہیں کر پاتے، جواب نہیں بن پڑتا، تو یہ کہتے کہ نہیں یہ حکومت کرنا چاہتے، یہ ہماری سرداری چھیننا چاہتے۔ اور آج بھی دیکھیں آپ، جب لوگ بڑے پرانے ماحول میں علم کے پھیلاؤ کی وجہ سے، علم کی نشر و اشاعت کی بنا پر آج ہر امیر غریب پڑھ رہا ہے، اور پڑھنے کی وجہ سے دین حق کو قبول کر رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، تو اسلام کے خلاف طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اسلام مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ نہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بڑھانے کی ایک سازش ہے، زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں تاکہ تم کو غلام بنا لیں، تاکہ کل کو یہ حاکم بن جائے تو ان کے ہاتھ کے نیچے آ جاؤ۔ اس طرح سے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگ رپورٹیں دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اوپر سے نیچے تک سب جگہ وہی بیٹھے ہوئے، لیکن معاملہ کچھ اور ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اسلام اتنے تیزی سے پھیل کیوں رہا ہے، لوگ حق بات کی طرف کیوں آ رہے ہیں، اسے روکا جائے اس کے لیے سازش ہو رہی ہے، اور لوگوں کو حکومت کی آڑ میں کہ نہیں یہ سازش ہے اور یہ حکومت کو پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہر دور کے باطل پرستوں کا یہ کنڈا رہا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ سب ملے ہوئے آپس میں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت پر قبضہ کر لیں اور ہم کو یہاں سے نکال دیں، لیکن تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، میں تم سب کو سزا دوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، میں مخالف صنف میں تمہارے ہاتھ پر کٹوا دوں گا، تمہیں کھجور کے درختوں پر تمہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا، اور تم سب کو میں قید کر دوں گا، پھر دیکھنا کہ زیادہ سخت عذاب کس کو ملتا ہے۔ دھمکیاں دینے لگا، لیکن جادوگر جو حق کو دیکھ چکے تھے، پہچان چکے تھے کہ ہماری زندگی گزری جادو دکھاتے دکھاتے، لیکن آج تک ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، اور یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے۔ جادو صرف نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، صرف آدمی کے اوپر اثر ہوتا ہے، نظر بندی ہوتی ہے اور آدمی کو ایسا نظر آتا ہے، لیکن یہاں تو یہ سب کچھ نگل گیا، ہڑپ گیا۔ یہ جادو نہیں، یقیناً یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جادوگروں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، یہ جو نشانی ہمارے پاس آ گئی، جو حق آ گیا ہے، اس پر ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، اس نشانی کے دیکھ لینے کے باوجود اب ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ والذی فطرنا من البینات والذی فطرنا، اور اس نشانی کو اور اس پروردگار کو، اس رب کو پہچاننے کے بعد ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ فقد ما انت قاض، اب تجھے جو کرنا چاہیے،
ان کی ہمت دیکھیں. تھوڑی دیر پہلے دنیا کی لالچ میں فرعون کے پیکار میں آ کر حق کا مقابلہ کرنے کھڑے ہو رہے تھے, صفیں لگا کر آ رہے تھے اور فرعون سے وعدے کروا رہے تھے کہ اگر ہم غالب ہو جائیں گے تو ہمیں اپنا مقرب بناؤ گے, ہمیں کچھ انعامات دو گے. فرعون نے اعلان کیا تھا کہ ہاں تو ہمارے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے, تمہیں خوب انعامات سے نوازا جائے گا. لیکن اب وہی فرعون کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, کتنی جرأت ان کے اندر آ گئی. دنیا کی ساری دولت اور دنیا کا سارا ڈر ان کے دلوں سے نکل گیا. جو حق انہوں نے دیکھ لیا اور قبول کر لیا. کافق دماء انتقال, تجھے جو کرنا ہے کر دے. یہ توحید کی اور ایمان کی طاقت ہوتی ہے. نہتے ہونے کے باوجود بھی ظالم قوم اور ظالم قوم کے پورے لاؤ لشکر سے بھی نہیں ڈرتا آدمی. انہوں نے کیا کہا, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, هذه الحیات الدنیا, تو جو کچھ بھی کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کرے گا. جو کچھ بھی تیرا فیصلہ ہوگا صرف دنیا میں تیرا چلے گا فیصلہ. یہی جو کرنے والا, چاہے ہاتھ پیر کٹوائے, چاہے پھانسی پر لٹکائے, یہ دنیا تو ایک دن چھوڑنی ہے. دنیا تو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. دنیا سے ہم جانے کے لیے ہی آئے ہیں اور تیرا فیصلہ صرف یہیں تک چلے گا. ہم ایمان کیوں لائے ہیں, دنیا کے لیے ایمان نہیں لائے ہیں. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطايانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. جو تو نے ہمیں مجبور کر کے جادو کا کام کروایا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. واللہ خیر وابقی, اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بہتر بدلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. انہ من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم, اور جو اللہ کے پاس اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے. اور جہنم ایسا عذاب ہے جس میں دنیا کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. دنیا کے اندر بڑا سے بڑا اور پوری دنیا کا عذاب مل کر کے بھی آخرت کے عذاب کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا سمندر کے سامنے معمولی سا قطرہ. تو کہا جو رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے, اور جہنم کبھی ختم ہونے والی نہیں. لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ اس میں زندہ رہے گا نہ مرے گا. نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا مطلب کیا, یعنی سکون کی زندگی بھی نہیں ملے گی کہ زندہ رہ سکے, اور موت بھی نہیں آئے گی کہ چھٹی مل جائے. صرف عذاب ہی عذاب ہوگا. ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی, جو ایمان لے کر آئے گا, نیک اعمال لے کر آئے گا, تو اس کے لیے تو بلند درجات ہوں گے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, ایسی جنتیں, ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا, اور یہ ہے وہ جو دنیا کے اندر پاک صاف ہو جاتے ہیں, جو اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں, یہ ان کا بہترین بدلہ ہے. وہی جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے مددگار بن گئے. موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے فرعون کو دعوت دے رہے ہیں. اس طرح سے اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ کہ حق کو غلبہ عطا فرمایا, بلکہ وہ لوگ جو بھی صبح میں کافر تھے اور فرعون کی عزت کی قسمیں کھا رہے تھے, اب وہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہے, شہید ہونے کو تیار ہے, اور شہید ہوتے ہوئے جنت میں پہنچ گئے. ایمان کے لیے بہت لمبا چوڑا کہیں سنگھرش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ کے دل میں ایمان جاگزی ہوا اور آپ کے دل کے اندر جذبات اونڈے دین حق کے لیے, آپ نے دین حق پر چلنے کی ٹھان لی, ثابت کرنے کی ٹھان لی, اور اسی وقت آپ کی موت ہو گئی, آپ کامیاب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہیں, جنگ کے لیے ہے. ایک آدمی آتا کہتا اللہ علیہ وسلم میں پہلے جنگ کروں کہ پہلے میں کلمہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے کلمہ پڑھو اس کے بعد جنگ کرو. کلمہ پڑھے اور لڑے اور وہیں شہید ہو گئے, جنت میں پہنچ گئے. صحابہ حیران کہتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھا. یہ ہے دین حق کہ آدمی دین حق کے لیے جو دل کے اندر تمنائیں پالتا ہے, جو دل کے اندر جذبات اس کو مرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتا ہے, اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے. تو یہ جادوگر سے جو خوش قسمت ثابت ہوئے, اور اللہ رب العالمین نے اس طرح سے ان کے اس عزم محکم کو, ان کی قوت کو, ایمانی طاقت کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیا. کس طرح سے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جب وہ سجدے میں گرے تھے حق کا مظاہرہ کرتے ہوئے, تو اللہ رب العالمین نے جنت کا دیدار کرا دیا, اس لیے ان کا ایمان اتنا بڑھ گیا تھا, جنت کی نعمتیں ان کے سامنے آ گئی.
اس لیے انہوں نے دنیا کی ہر مصیبت کو جھیل لیا. تو اللہ رب العالمین اگر آپ کو دنیا میں نہ بھی دکھائے تو قرآن کریم بعض صحابہ اور تابعین کا ہم پڑھتے ہیں، ان کے اقوال ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں میں جو چیزیں دیکھتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں قرآن کی آیتوں پر یقین ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں دیکھنے کے بعد بھی دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن قرآن میں اللہ رب العالمین جو وعدہ کر دیا، جو بیان کر دیا ہے، اس میں دھوکہ نہیں، اس میں شک نہیں ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے. تو قرآن آپ کو جنت کا دیدار کرا رہا ہے، قرآن آپ پڑھیں جنت کا دیدار کرا رہا ہے، قرآن جہنم کا دیدار کرا رہا ہے، منظر کشی کی گئی ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ ہمارا ایمان نہ بڑھے تو پھر ہمیں اور کون سی چیز آسمان سے اور کون سے خیری اترے گی. اللہ رب العالمین سے دعا رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور دین حق پر چلنے والا، دین حق پر قدم رہنے والا بنائے، اور رب العالمین ہم سب کو دین حق کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.